ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا لاڈلا، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا آمنہ کا لال، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا بلال کا غمخوار۔ ارے پھر مجھے کہنے دیجئے نا، دوسرے جلسے میں سامعین، انبیاء، مقرر، خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔ رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں، نعرہ لگا غلام ہیں، اور بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ غلام۔ بڑا عجیب جملہ نہیں کہ غلام ہیں؟ لوگ آزادی کی طرف دوڑتے ہیں، لوگ آزادی کی طرف لپکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں غلام ہیں۔ اس غلامی میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ آؤ پوچھتے ہیں زید بن حارثہ سے، اس غلامی میں ہمیں ملتا کیا ہے؟ ارے اس غلامی میں ہمیں سکون ملتا ہے، اس غلامی میں ہمیں عزت ملتی ہے، حضور کی غلامی میں ہمیں عظمت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، جنت ملتی ہے۔ سکون کیسا، راحت کیسی، چین کیسا؟ آؤ زید بن حارثہ سے پوچھتے ہیں۔ یوں بکتے بکاتے آئے حضور کے پاس، کسی نے بیچا، کسی نے خریدا، کسی نے بیچا، کسی نے خریدا، یوں بکتے 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 حضور کے پاس آئے۔ جب والدین کو پتہ چلا ہمارا بیٹا مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے، تو وہ لینے کے لیے چلے آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، مسلمانوں کے نبی، ہم نے سنا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بڑے مہربان ہیں، بڑے شفیق ہیں، ہم سے اتنی زیادہ قیمت نہ مانگیے گا، بس اتنے پیسے ہم سے لے لے جتنے دے کے آپ نے خریدا تھا، ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دے۔ پیارے آقا نے فرمایا، زید لبیک یا رسول اللہ، انہیں جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، بابا ہے، چچا ہے، فلاں رشتہ دار ہے، فلاں رشتہ دار ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیتا۔ زید تڑپ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا، ہائے ہائے ہائے، یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا۔ زید کا بابا کہتا ہے، ارے بیٹا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں چلا جا، پیسے بھی نہیں لیتا، اور تو کہتا ہے نہیں جاتا۔ وہ بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ جہاں تیرا گھر نہیں وہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیرے بھائی نہیں وہاں تیرے بھائی ہیں، یہاں تیری ماں نہیں وہاں تیری ماں ہے، یہاں تیرا گاؤں نہیں وہاں تیرا گاؤں ہے، یہاں تیرا شہر نہیں وہاں تیرا شہر ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، بیٹا یہاں تو غلام ہے وہاں تو آزاد ہے، یہاں تو غلام ہے وہاں تو آزاد ہے۔ زید تڑپ کے کہتا ہے، بابا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ زید کو جو حضور کی غلامی میں سکون ملتا ہے، وہ تیرے گھر کی آزادی میں نہیں ملتا۔ اسی لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں۔ آخری میری طرف سے جو سبق ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پیارے آقا کی آمد ہوئی، حضور کی آمد سے قبل جہالت، اندھیرا، ظلم ہی ظلم تھا۔ پیارے آقا کی آمد ہوئی تو سارے جہاں کا ماحول ہی بدل گیا، کل جہان کا ماحول ہی بدل گیا۔ پہلے
والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے، اولاد اسے منڈیوں میں لے جاتی اور بولی لگاتی، ہے کوئی ہمارے باپ کو خریدنے والا، ہے کوئی ہماری ماں کو خریدنے والا، بیچ کے آتے اور بڑے فخریہ انداز میں پھر بات کرتے، آج ہم نے باپ کو بڑے اچھے داموں میں بیچ دیا ہے، آج ہم نے ماں کو بڑے اچھے داموں میں بیچ دیا ہے۔ میرے آقا کی آمد ہوئی، میرے آقا نے بتایا، اوے غافل انسان، غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، باپ بیچنے کی چیز نہیں ہے، اس کی خدمت کر، رب نے تیری جنت کا دروازہ تیرا باپ رکھا۔ یہ بزرگوں کی جو بزرگیاں میں سلامت نظر آ رہی ہیں، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ وہ غافل انسان، ماں بیچنے کی چیز نہیں ہے، اس کی خدمت کر، رب نے تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے رکھی ہے۔ ہاں، اور آخری پیغام، اگر والدین دنیا سے ناراض چلے گئے، تمہارے لیے تمہاری جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا، تمہاری جنت تمہارے سے دور ہو جائے گی۔ ہاں، کوئی بھی عمل کر لو، اگر والدین ناراض ہوئے، نمازیں پڑھ لو، صدقات خیرات کا اہتمام کر لو، حج کر لو، جو چاہے عبادات کر لو، ریاضت کر لو، تسبیح و تحلیل کر لو، اگر والدین ناراض ہیں تو رب کے ہاں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت کو۔ مالک بن دینار ارکان حج پورے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرماتے ہیں غیب سے آواز آئی، توجہ کرنا، آخری پیغام، غیب سے آواز آتی ہے، مالک بن دینار، کعبے کی اس طرف ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، اے مالک بن دینار جا اسے کہہ دے، رب کہہ رہا ہے تیرا حج میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، چل میرے گھر سے نکل جا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں چل پڑا، اس طرف دیکھا، ایک شخص بیٹھا ہوا، چادر اوڑھ کے بیٹھا ہوا، میں اس کے پاس پہنچا، دیکھا اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کی آنکھ نکلی ہوئی ہے، رو رہا ہے، دعائیں التجائیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا آواز آئی ہے، غیب سے آواز آئی ہے، رب فرما رہا ہے کہ تیرا حج میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، چل میرے گھر سے نکل جا۔ وہ بندہ پہلے رو رہا تھا اور دھاڑے مار مار کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں نے پوچھا بندے بتا تو صحیح کیا گناہ کر کے آیا ہے، کیا جرم کر کے آیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں تیرا حج قبول نہیں ہوا؟ وہ بندہ کہتا ہے حضرت جی صرف اس بار کا حج نہیں، 7 سال ہو گئے میں اسی طرح بیت اللہ کا حج کرنے آتا ہوں، ارکان حج پورے کر کے میں جب فارغ ہو کے بیٹھتا ہوں تو آپ کی طرح کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے اور مجھے آ کے یہی پیغام سناتا ہے کہ رب کہہ رہا ہے تیرا حج میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، چل میرے گھر سے نکل جا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اور حیران ہو گیا کہ 7 سال گزرنے کے بعد بھی رب اس پہ راضی نہیں ہوا۔ پوچھا بندے بتا تو صحیح کیا گناہ کر کے آیا ہے، کیا جرم کر کے آیا ہے؟ وہ بندہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضرت جی میں اپنی ماں کا دل دکھا کر آیا ہوں، میں اپنی ماں کو ناراض کر کے آیا ہوں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اسے کہا جا پہلے ماں کو راضی کر، رب بھی راضی ہو جائے گا، جا پہلے ماں کو تو راضی کر۔ وہ بندہ کہتا ہے حضرت جی میں بڑا بد نصیب ہوں، بڑا بد نصیب ہوں کہ جس کا یہاں رب نہیں مانتا گھر پہ ماں نہیں مانتی۔ حضرت جی مہربانی کیجئے میرے ساتھ چلیے، میری ماں کو میرے ساتھ راضی کر دیجئے، بڑی محبت سے سماعت کرنا، توجہ بس میری طرف رکھیے گا، ہاں میری ماں کو میرے ساتھ راضی کر دیجئے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے اس کی کہانی بڑی دکھی لگی، میں اس کے ساتھ چل پڑا، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے من طق الباب، کون ہے دروازے پر؟ اس کا بیٹا جواب دیتا ہے ماں میں تیرا بیٹا آیا ہوں۔ ہاں جیسے ہی بیٹے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی ہے ماں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اوہ ظالم بیٹے پھر سے ماں کو رلانے کے لیے آ گیا، پھر سے ماں کو دکھ دینے کے لیے آ گیا، پھر سے ماں کو تکلیف دینے کے لیے آ گیا۔ جو پہلے تو تکلیفیں دے کر گیا، جو پہلے تو درد دے کر گیا وہ کیا کم تھے، پھر سے ماں کو رلانے کے لیے آ گیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اور حیران ہو گیا کہ ماں کا رشتہ تو بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے، وہ ماں جو موت سے لڑ کر اولاد کو جنم دیتی ہے، وہ ماں جو سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں جب اولاد بستر پر پیشاب کر دیتی ہے تو وہ مہربان ماں پیشاب والی
والی جگہ سے اولاد کو اٹھا کر سوکھی جگہ پہ رکھ دیتی ہے، خود گلی جگہ پہ سو جاتی ہے۔ وہ مہربان ماں 7 سال گزرنے کے بعد بھی معاف نہیں کر رہی۔ وہ ظالم انسان کتنا ظلم کر کے گیا ہے، کیا گناہ کر کے گیا ہے۔ ہاں بندہ ہاتھ جوڑ لیتا ہے، حضرت جی واپس نہ جائیے، مہربانی کر کے میری ماں کو میرے ساتھ راضی کر کے جائیے۔ اور توجہ سے سننا میرے نبی کے امتیوں۔ ہاں مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے پھر دستک دی۔ ہاں میں نے کہا اماں جی میں حضور کے فرمان کا حافظ آیا ہوں، مہربانی کر کے دروازہ کھولیے۔ دروازہ کھلتا ہے، میں اندر داخل ہو جاتا ہوں۔ اس کا بیٹا بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، چادر اوڑھ کر میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں میں اندر پہنچا، ماں سے کہا تیرا بیٹا آیا ہے، اسے معاف کر دے۔ ماں کہتی ہے میں تو اسے حشر کے روز بھی معاف نہیں کروں گی، بڑا دکھ دے کے گیا ہے، بڑی تکلیف دے کے گیا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اور ماں بتا تو صحیح کیا جرم کر کے گیا ہے، کیا تکلیف دے کے گیا ہے۔ وہ ماں کہتی ہے حضرت جی سنیے، رمضان کا مہینہ تھا، اللہ کا مہمان مہینہ تھا، یہ میرا بیٹا باہر سے آیا، ہاتھ میں اس نے گوشت پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں اس میں شراب پکڑی ہوئی ہے، مجھے آ کے کہتا ہے اماں کھانا بنا کے دے۔ میں نے کہا اے ظالم انسان تجھے حیا نہیں آتی، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، تو کھانے پینے کی باتیں کرتا ہے، میں تجھے کھانا بنا کے نہیں دے سکتی۔ یہ غصے میں آ گیا، اس نے تیش میں آ کر مجھے تھپڑ مارا۔ حضرت جی دیکھئے نا، اس کے تھپڑ لگنے کی وجہ سے اس طرف کی میری آنکھ بے نور ہو گئی، اس آنکھ سے مجھے نظر نہیں آتا۔ حضرت جی یہاں تک نہیں، پھر اس نے تندور میں آگ جلائی۔ ہاں مجھے کہتا اماں مجھے کھانا بنا کے دینا ہے، یہ جان دینی ہے۔ میں نے کہا بیٹا جان تو دے سکتی ہوں، لیکن اللہ کے مہمان مہینے کی بے عزتی نہیں کر سکتی، اللہ کے مہمان مہینے کی بے حرمتی نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں تجھے کھانا بنا کے نہیں دے سکتی۔ اس ظالم نے مجھے اٹھایا، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر تندور کے پاس لے گیا، جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا۔ حضرت جی دیکھیے نا میرے ہاتھوں کے اوپر اس کے دیے ہوئے زخم ابھی بھی باقی ہے، میرے جسم کے اوپر اس کے دیے ہوئے زخم ابھی بھی باقی ہے۔ حضرت جی بڑا ظلم کر کے گیا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں او اماں سننا، رب کے گھر میں گیا ہے، ہاں بیت اللہ کا طواف کیا ہے، صفا مروہ کی صحیح کی ہے، حتیم کی زیارت کی ہے، منتظم کی زیارت کی ہے، مقام ابراہیم پر نفل بھی پڑے ہیں، بیت اللہ کا طواف